أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آیت نمبر 107 سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس سے بہتر بھلا کون اور جانتا ہے، اور اللہ کے سوا بندے کا کون زیادہ دوست ہے اور زیادہ مددگار ہے. آپ کیوں نہیں جانتے اس چیز کو کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. سب کچھ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر فرماتا ہے. اگر اس نے جس آیت کو منسوخ کیا اس کے بدلے میں اس سے بہتر حکم عطا فرما دیا، تو اس لیے کفار و مشرکین کی باتوں میں نہ جاؤ، اللہ پر ایمان کو کامل رکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، علم تعلم. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. اسی اللہ کے لیے ہے، یعنی اسی اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں پر اور زمین پر. وما لکم، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے، میوں ولیوں، ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. ولا نصیر، اور نہ ہی نصیر یعنی مددگار ہے. اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ تمہارا کوئی دوست ہے. اس لیے اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دہرائے ہیں جو پچھلی آیت میں تھے. علم تعلم پچھلی آیت میں تھا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، کہ زمینوں آسمانوں پر بادشاہی صرف اللہ کی ہے. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ تو ایسی بات ہے نا جیسے پیار محبت میں کہی جاتی ہے. یہ پیار محبت کی باتیں ہیں جو اس آیت میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جیسے اوپر والی آیت پہلی ہم نے پڑھی تھی کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں پھر اس کا ناسخ عطا فرما دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر آپ کو میسج جو ہدایت کا بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بندے کی نفسیات کو بہتر جانتا ہے. بندے کے اندر کتنی قابلیت ہے، کتنا اس کے اندر دماغی طور پر وہ کام کر سکتا ہے، کتنا اس میں جسمانی طور پر کسی کام کے کرنے کی سخت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، کس طرح بندہ کاروبار کر سکتا ہے، تعلقات بنا سکتا ہے، کس طرح سے وہ زندگی گزارنے کے مختلف وہ طریقے اور ضروریات کو حاصل کر کے
बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह के यहाँ मुकर्रब हो सकता है, अल्लाह के यहाँ उसकी इज़्ज़त बन सकती है, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया आप उन लोगों की बातों में ना जाओ जो कि यहूदी हैं, ईसाई हैं या मुशरिकीन हैं। ये क़यामत तक के लिए अल्लाह का हुक्म है और ये हम सबको है और बड़े प्यार मोहब्बत से है कि आप उन लोगों की बातों में ना जाओ। वो आपको अगर कहें कि आपकी किताब में आयतें तब्दील हो जाती हैं, तो वो तो अल्लाह ने जो किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक में जो कुछ भी अपडेटेड वर्शन आया, जो उसके अंदर ऐसी तब्दीली आई जो हमारे फ़ायदे की थी, क्योंकि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए हिदायत का चश्मा बनाना था। तो इसलिए हिदायत के इस सरचश्मे से हम सब ने सैराब जो होना था, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इसके अंदर ऐसी तब्दीलियां फरमा दी जो कि क़यामत तक अब कोई इसको ना तब्दील कर सकता है और बल्कि उन तब्दीलियों से फ़ायदा उठा सकता है और अपने आप को बेहतर बना के अपने आमाल से, अपने ईमान से अल्लाह के यहाँ वो बुलंद दर्जे पा सकता है। तो ये अल्लाह ने कितना करम किया। इसीलिए अल्लाह ने साथ ये भी फरमा दिया कि अब आपको चाहे यहूदी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो गैर मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे वो मुशरिकीन हों, कोई भी हो, अगर आपको इस्लाम से हटाने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करे तो आपको उनकी बातों में नहीं जाना, बल्कि आपने कहाँ पर अपने आप को फिक्स करना है, कुरान और सुन्नत पर। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि कुरान और सुन्नत जो है वो कुरान पाक मैंने अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने आपको दिया है, ये आपके लिए मुकम्मल हिदायत है, तो इससे आप फ़ायदा उठाओ। और कुरान पाक जिसको मैंने अता फरमाया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने इस पर अमल करके मुकम्मल कुरान की अमली शक्ल अता फरमा दी। इसलिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें कुरान की सही समझ भी आती है और कुरान का जो है फिर उसके ऊपर अमल करने का हमें तरीका भी मिलता है कि कुरान के अंदर जो भी मालूमात हैं, जैसे नमाज पढ़ने का तरीक़ाकार हमें मालूम नहीं था, तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हमने पता चल गया हमें कि भाई ऐसे नमाज पढ़ी जाती है। हमें जहाँ भी कुरान पाक में मालूमात करनी होती हैं, फिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो वहाँ से हम उसकी मुकम्मल हिदायत पा लेते हैं। तो इस तरह कुरान और सुन्नत जो है वो हमारे लिए एक ऐसा एक हिदायत का सर चश्मा है जिससे हम फ़ायदा उठाकर अल्लाह के हजूर हम इतने मुकर्रब हो सकते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले बन जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ आपके लिए। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया ना, मैं जो हूँ अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते अन अल्लाह के अल्लाह ताला मैं अल्लाह हूँ आपका। लहू मुल्क समा, मेरी मेरे ये जो लहू लहू मेरे लिए है, मुल्क समावात ये बादशाही आसमानों की मेरी है, वल अर्द मेरी है, ये ज़मीनों की बादशाह आसमानों की बादशाही मेरी है। आप जहाँ जहाँ रह रहे हो, अगर आपको वहाँ के जो बादशाह या वहाँ के सदर वज़ीर आज़म या कोई और है या जो आपके ऊपर हुक्मरान बने हुए हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये तो वक्ती तौर पर है। इनको भी मैंने इसलिए किया है कि ताकि माहौल को बेहतर बनाए, अगर नहीं बनाएंगे तो ये अल्लाह के हजूर ये भी जवाबदेह होने हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ मेरी आसमानों पर हुकूमत है, मेरी हुकूमत ही ज़मीन पर है, मैं आपके साथ हूँ, आपको क्या घबराने की ज़रूरत है। और वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, और देख लो वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए तो कोई और है ही नहीं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, मेरे सिवा भला तुम्हारा कौन, मैं वली हूँ दोस्त, तुम्हारा कौन दोस्त हो सकता है मेरे सिवा, मेरे सिवा तुम्हारा दोस्त ही कौन है, वला नसीर, और कौन तुम्हारा मददगार हो सकता है। मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्यों मुझे छोड़ के आप दूसरों की बात मानते हो। मुझे समझो, मुझे समझो, मैं तुम्हारा दोस्त, सच्चा दोस्त मैं हूँ, दोस्ती बाकी सब की छोड़ो। इसलिए तो अल्लाह वाले कहते हैं ना कि
کہ جو ہے نا ہم تو دوست اس کو بنائیں گے نا جس کے اوپر موت بھی نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ دوستی نبھاتا بھی ہے۔ اب ہر بندے پر جب ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ تو مر جاتا ہے نا، تو مر جاتا ہے، دوستی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ سے جب بندہ دوستی کرتا ہے تو وہ تو ایسی دوستی ہوتی ہے جو تو بندہ مر جاتا ہے اور وہ دوستی کو ختم نہیں کرتا۔ تو جس کا اللہ دوست ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس دوست پر تو نہ موت ہے، نہ وہ تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے، موت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو وہ تو اللہ اتنی بڑی شان والا اگر دوست بن جائے تو کیا خیال ہے جب بندہ مرے گا وہ دوست تو اس وقت وہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی وہ مدد کرے گا، اور پھر جب حشر کے میدان میں جائیں گے وہ دوست وہاں بھی مدد کرے گا۔ دیکھیں نا، ولیوں ولا نصیر، وہ دوست بھی ہوگا مدد بھی کرے گا، ہے نا۔ اسی طرح آپ وہاں پر محشر کا میدان جو کہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہے، وہاں پر اتنی مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، کتنی تکالیف ہوں گی، کس کس طرح سے بندوں کو گزرنا ہوگا، تو وہاں پر کون مدد کرے گا؟ بنا لیتے ہیں آج سے پروگرام بنا لیں ہم سب، اللہ کو ہی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ ہمارا دوست بن جائے گا نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہی مددگار بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، میں ولیوں ولا نصیر، میں تمہارا دوست بھی ہوں گا، اور کیوں نہیں تم سمجھتے کہ میں تمہارا مددگار بھی تو ہوں گا؟ تو کتنی خوبصورت بات ہے یہ، قبر و حشر میں بھی موج بن جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج ہم یہی بات سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مکمل ہدایت ہے، اور ہم نے نہ یہودیوں کی باتوں میں آنا ہے، نہ عیسائیوں کی باتوں میں آنا ہے، نہ ہم نے غیر مسلموں کی باتوں میں آنا ہے، اور نہ ہی ہم نے جو فرقے وارائیت والے لوگ جو بنے ہوئے ہیں ان کی باتوں میں آنا ہے۔ ہم نے تو بس قرآن پاک کو دیکھنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور اس طرح سے ہم نے ایسا پروگرام بنانا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق گزار کے ہم نے اللہ کو ہی اپنا دوست بنا لینا ہے، تو پھر ہمیں مدد ہی مدد اسی نے ہماری کرنی ہے۔ تو پھر ہمارا یہ دنیا اور آخرت، کیونکہ ہر جگہ پر کنٹرول مالک الملک کا ہے، اللہ کا ہے، سب کا وہ مالک ہے، ہر جگہ ہر وقت وہی اصل ہے، باقی سب نقل ہے۔ اس لیے اصل کے ساتھ جب ہمارا تعلق جڑ جائے گا تو سب کچھ ہی اپنا ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم یہ دل میں وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا دوست بنائیں گے، اور جس کے ساتھ بندہ دوستی لگاتا ہے نا پھر اس کی پسند کے کام بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو کسی سے دوستی ہو جائے تو اپنے دوست کا آپ خیال رکھتے ہیں، اس کو کیا پسند ہے آپ وہ چیز لیتے ہیں، اس کو کون سے آپ کے ایکشن سے، آپ کے شکل سے، آپ بعض لوگ فیشنیبل بن کے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، دوست پسند کرے گا، لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو۔ ایک عام مثال میں دے رہا ہوں، آپ دیکھیں تو صحیح، تو دیکھیں کہ آپ اپنے دوست کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں اور دوست خوش ہو جائے۔ اور اب جب اللہ ہی دوست بن جائے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، تو بس وہ اللہ کی پسند کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کی پسندیدہ سب سے جو بڑی ہستی جس نے اللہ کی پسند پر عمل کر کے ثابت کر دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس ہم نے تو قرآن پاک کو دیکھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، تو اللہ کے ساتھ دوستی پکی ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہمارا دوست جب ہو گیا، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری، اور ہماری دنیا بھی موج آخرت میں بھی موج، کسی چیز کا کوئی پرابلم نہیں، نہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہمیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص دوستی عطا فرمائے اور اپنا قرب خاص عطا فرما کر، اپنی دوستی عطا فرما کر ہمیں اپنی مدد کے قابل بنائے، اور دنیا اور آخرت میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔